بھارت میں جو دو شخصیات ہیں پاکستانی جن کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، ایک تو نریندر مودی ہیں، اور ان کے بعد اگر کسی کو جانتے ہیں تو وہ ریپبلک ٹی وی کے معروف اینکر ارنب گوسوامی. کیا ہو گیا ارنب گوسوامی؟ میں جوش میں دس از یور شو. ہاں دا نیشن وانٹس ٹو نو. ارنب گوسوامی کو ظاہر ہے کم از کم ہماری صحافی برادری، آپ تو بہت ہی مرید ہیں ان کے. اچھا، تو ممبئی پولیس نے جب عدالت میں ایک جو جعلی ریٹنگ کیس ہے اس سلسلے میں ان کی جو واٹس ایپ چیٹس ہیں ان کی تفصیل جب پیش کی تو دلی سے لے کے اسلام آباد تک تقریباً ایک تھرتھلی سی مچ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سینکڑوں صفحات پہ مشتمل یہ ریکارڈ ہے جو بمبئی پولیس نے پیش کیا. ہم پاکستانیوں کے لیے جو انٹرسٹنگ ہے اس میں سے جو کچھ چیزیں ان میں سے ایک یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 فروری 2019 کو کیا ہوا تھا؟ بالا کوٹ ہوا تھا. بالا کوٹ پہ بھارتی فضائیہ نے حملہ کیا تھا، لیکن اس انتہائی خفیہ منصوبے کے باوجود ارنب کو کہیں سے 3 دن پہلے 23 فروری کو پتہ چل گیا. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کاؤنسل بارک، یعنی جو ریٹنگ وغیرہ طے کرتی ہے چینلوں کی، اس کے جو سربراہ تھے پرتھو داس گپتا، ان کے ساتھ جو ان کی چیٹ ہے اس سے پتا چلا کہ ارنب کو 3 دن پہلے ہی بالا کوٹ حملے کے بارے میں پتا چل گیا تھا. جو گفتگو ہوئی اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ پرتھو داس گپتا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دلی میں، تو انہوں نے کہا کہ سم تھنگ بگ جو ہے وہ ہونے والی ہے. تو انہوں نے کہا کیا کشمیر؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑی چیز. تو بعد میں پتا چلا کہ وہ بالا کوٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو یہ ہوا، اور اس کے بعد جب یہ تفصیلات اب سامنے آئی ہیں تو پاکستانی دفتر خارجہ نے انیشلی جو اپنا ریئیکشن دیا اس میں یہ کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پلوامہ کی جو بم دھماکہ تھا جس میں 40 نیم ریزرو فوجی ہلاک ہوئے تھے بھارت کے، وہ بھی فالس فلیگ آپریشن تھا. حالانکہ ہمیں یہ شواہد نہیں ملتے کہ ارنب نے یہ بات بھی ایٹریبیوٹ کی تھی. ہاں، صرف یہ ہوا تھا کہ وہ پلوامہ اٹیک پہ خوش بہت تھے کہ اب اس سے ان کی ریٹنگ آسمان پہ چلی جائیں گی اور بی جے پی کی جو شاندار فتح ہے الیکشن میں اس کی راہ ہموار ہو جائے گی. اچھا، مودی خوش کیونکہ اس کو ووٹ مل رہے ہیں، یہ خوش کیونکہ اس کو تو آج پرائم منسٹر عمران خان نے دفتر خارجہ کو میرے خیال تصحیح کی. انہوں نے صحیح بولا جو آج ٹویٹس ہیں، اور کہ بھائی ہم تو بول رہے تھے کہ انہوں نے ایکسپلوئٹ کیا ہے. وہ جو ایک بہت مزیدار چیز ہے اس سے جو تھوڑی سی مس ہوئی ہے اس کے اندر. اچھا، ایک تو پہلے اس نے پوچھا تھا کہ یار کیا داؤد کے بارے میں کچھ ہونے والا ہے؟ نہیں، اس سے بھی بڑی کوئی ہیوی قسم کی سٹرائک کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ کشمیر میں بھی کچھ ہونے والا ہے، جو ڈائریکٹ اشارہ ہے آرٹیکل 370 کی جانب. اچھا، یہ وہ باتیں ہیں جو شاید بھارتی پارلیمنٹ کو بھی نہیں پتا تھی. اور میں آج پڑھا تھا جو اپوزیشن والے ہیں کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں یہ باتیں نہیں پتا تھی، ارنب گوسوامی کو یہ باتیں پتا تھی. شاید پوری بی جے پی کی قیادت کو یہ باتیں نہیں پتا تھی، لیکن آپ نے ارنب گوسوامی کو یہ باتیں ریلیز کی. اچھا، نہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو ہماری جو شک تھے، اور شک بھی کہاں تھے، وہ کنفرم ہوتے ہیں کہ ارنب اور ریپبلک ٹی وی اور ان سے جو بھی منسلک چینلز ہیں وہ بیسکلی آفیشیل میڈیا ونگ ہیں، بی جے پی گورنمنٹ کی بھی نہیں بلکہ نریندر مودی کے. اور آپ اسے نظر آتا ہے کہ یار کافی مطلب اب شاید الفاظ میں شودے قسم کا انسان ہے یار، کیونکہ جب بھی ان کی بات ہوتی ہے نا یہ داس گپتا صاحب سے، وہ منسٹر وہ تو اپنا بھائی ہے، اور سارے منسٹر ہمارے ساتھ ہیں، یہ بندہ بھی ہمارے ساتھ، اس حد تک کہ یہ داس گپتا صاحب کہتے ہیں یار میں یہ ریٹنگ والے چکر سے کم آ گیا ہوں، میری کوئی حکومت میں نوکری تو لگا دے. جنرلی اس طرح کے میسیجز منسٹرز کو یہ آتے ہیں. ارنب نے کہا کہ نہیں، آپ کا بھائی ارنب ایک فکسر میں بدل گیا. ارنب ایک فکسر میں بدل گیا. داس گپتا صاحب آج کل اندر ہیں. داس گپتا صاحب آج کل اندر ہیں. پلوامہ کے بارے میں ہاں، مطلب جو یہ بندہ خوش ہے، لائک وی ہیو ون دس اٹیک لائک کریزی. ہاں، مطلب ان کا پورا ملک سوگ منا رہا ہے کہ 40 جوان مر گئے ہیں، اور کہتا ہے یار آپ کا بھائی چھا گیا ہے. ہاں، آج تو ریٹنگز چھت پھاڑ کے آئیں گی. ایک لفظ نہیں ہے کہ یار یہ بہت برا ہوا ہے یا یہ ہوا ہے. جہاں تک پلوامہ ایز اے فالس فلیگ گوز، اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ جو بھارت کی حکومت نے کرنی تھی اب تک آئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی پلوامہ اٹیک کے بارے میں کانگریس سمیت اپوزیشن کے کسی بھی لیڈر نے یا کسی بھی لکھاری نے، مورخ نے سوال اٹھائیں کہ بھائی کیسے ہو گیا، جبکہ آپ نے
24 घंटे पहले सड़क का वो टुकड़ा ब्लॉक कर दिया था जहां से सैकड़ों फौजियों को लेके वो बस करनी थी। एक एसओपी होता है कि वो ब्लॉक कर देते, तो वो बंदा कैसे आ गया, इस बारे में जवाब दें। आज तक जवाब नहीं है, और उल्टा जवाब देने वाले को कहते हैं तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं, क्या आप देशद्रोही हैं, क्या आप पाकिस्तान की जबान बोल रहे हैं, तो इस तरह चुप करवाया जाता है। तो मुझे नहीं पता कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या नहीं था, लेकिन ये हो भी सकता है, क्योंकि बिल क्लिंटन साहब जब आपको याद होगा 2000 में जब आए थे दिल्ली, तो उस वक्त भी 36 सिंहपुरा जो कश्मीर में है वहां 35 सिखों को मार डाला गया था। हुकूमत कहती है कि लश्कर तैयबा का कारनामा था, लेकिन जो अमरीकी वजीर खारजा उस वक्त की मैडलिन ऑलब्राइट, उन समेत और प्लस जो कश्मीरी सिख क़यादत है उन समेत सबका मानना है कि ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की कार्रवाई थी। तो फॉल्स फ्लैग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। फिलहाल इतना ही। जैसे जैसे ये मसाइल आगे बढ़ेंगे हम इस पे मजीद बात करेंगे।